بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں ہوں سید نسیم الغنی۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتب۔ عنوان ہے کتابیں مرثیہ خواہ ہیں۔ اس دور میں جہاں رشتے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، تعلقات منقطع ہو رہے ہیں، روابط کم و بیش قصہ پارینہ بن گئے ہیں، کتاب اور انسان کا تعلق بھی بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جہاں انسان کے پاس اپنی ذات سے بھی مکالمہ کرنے کے لیے فرصت نہیں، فطرت کے حسن کو محسوس کرنے کی گھڑیاں نہیں، جہاں ماضی اور مستقبل سے محض واجبی سا تعلق رہ گیا ہو، وہاں بھلا کس کے پاس فرصت کہ وہ کتب سے وہ تعلقات استوار رکھ سکے جس کے بل بوتے پر شعور و آگہی سے اس نے جھولیاں بھری ہیں۔ ایک زمانہ تھا، کتاب چھپتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ گلشن حیات میں ہوا کا ایک تازہ جھونکا چلا ہے، 14ویں کا چاند ہے جو مطلع ذہن پر طلوع ہوا ہے۔ لوگ پڑھتے تھے اور دوسروں کو سناتے تھے، حالانکہ اس دور میں کوئی 1000 میں سے ایک شخص ہی شاید کتاب پڑھ سکتا تھا۔ جہاں ذہنوں پر اشخاص کی حکومت تھی، وہاں کتابوں کی فراوانی بھی مسلم تھی۔ افلاطون کی ریپبلک اور ارسطو کی پوئٹکس نے ایسے اثرات مرتب کیے جن کی روح سے انسانیت سینکڑوں سال محفوظ نہیں رہ سکی۔ میکاولی کی کتاب دی پرنس نے بڑے بڑے ایوانوں کو لرزہ بر اندام کر دیا، اور اسی طرح بیسیوں بلکہ سینکڑوں ایسی کتب لکھی گئیں جن کے اثرات اتنے گہرے اور دور رس ہوئے جن کا تصور بھی اب محال ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کتابیں اپنی اصل آفرینی ختم کر چکی ہیں، یا بعض موجودہ کتابیں ایسے اذہان کی تخلیق ہیں جو خود بھی تشکیک کے عارضے میں لاحق ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ کتابیں ایک بے پناہ خزانہ ہیں اور ڈی ایچ لارنس کے مطابق باہمی ارتباط کا بہت بڑا وسیلہ ہیں اور ہماری بہترین دوست ہیں۔ مارک ٹوین کے مطابق جو شخص اچھی کتابیں نہیں پڑھتا، اس میں اور ایک ناخواندہ شخص میں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے ابراہیم لنکن کتابوں کو اپنا بہترین دوست سمجھتا رہا۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک زندگی ہوتی ہے، اور اگر ہم پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو جتنی زندگیاں چاہے گزار سکتے ہیں۔ سر رچرڈ سٹیل کے مطابق کتابیں پڑھنا ذہن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ورزش جسم کے لیے۔ ملٹن کے خیال میں ایک اچھی کتاب ایک بڑے فنکار کا خون جگر ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتابوں کی افادیت سے انکار کرنا گویا زندگی سے انکار کرنا ہے، لیکن پھر وہ کون سے عناصر ہیں جن کے باعث قاری اور کتاب کا رشتہ ٹوٹ کر رہ گیا ہے؟ یوں تو مادیت کے سیل میں سب کچھ بہہ کر رہ گیا ہے، اور خود ساختہ عدم فرصتی نے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پھر کتب کے جانے کتنے رکیب روسیا جنم لے چکے ہیں، کتنے ہیں جو گھنٹوں ٹی وی کے سامنے محض اپنی آنکھوں کو بہلانے کے لیے سراپا دید بنے رہتے ہیں، گھنٹوں ٹیلی فون پر محو کلام رہتے ہیں، اور تیز ذرائع آمد و رفت کے باعث میل ملاقات کا ایک ایسا بے مقصد سلسلہ شروع ہوا ہے جس نے زندگی سے جانے کتنے بیش قیمت روز و شب چھین لیے ہیں، اور ان مصروفیات کے باعث انسان عدم فرصتی کا واویلا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بھلا وہ کتابیں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اسے جانے کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ ایک جلسے کی صدارت کرنا ہے، کسی محفل میں وہ مہمان خصوصی ہے، آج فلاں انجمن کی مجلس انتظامیہ کا اجلاس ہے، آج اسے فلاں شخصیت سے ملنے جانا ہے، آج شہر میں بہت عمدہ تقریب ہے، کرکٹ میچ کھیلا جانا ہے، ہاکی میچ سے لطف اندوز ہونا انتہائی ناگزیر ہے۔ پھر ان دوستوں سے دوستی بھی نبھانی ہے جنہیں دوستی کا سرے سے علم ہی نہیں، بس چہرے پر محبتوں شرافتوں کے چہرے سجائے جانے، کہاں کہاں جانا ہے، کس کس کو آنا ہے۔ یہ درست ہے کہ اب کتابوں کا ایک سیل بے پناہ ہر طرف موجزن دکھائی دیتا ہے، جانے ہر روز کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایسی کتابیں جن میں پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، جن کو پڑھ کر شاید بے احتیاط کاری ان پڑھ بن جاتا ہے، جو اتنی خطرناک ہو سکتی ہیں کہ خود کاری کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ والٹیئر کے مطابق کتابوں کا ازدحام ہمیں بے سواد کیے دیتا ہے، اور جیکوس کہتا ہے کہ مجھے کتابوں سے نفرت ہے کیونکہ وہ قارئین کو وہ کچھ بتاتی ہیں
جو وہ سرے سے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بقول ورڈزورتھ، up my friends and quit your books or surely we will grow double۔ ایڈورڈ ینگ نے کیا خوب کہا تھا کہ شیکسپیئر کا تخیل شاید اتنا بلند نہ ہوتا اگر وہ زیادہ پڑھا ہوا ہوتا۔ یہ خیالات اپنی جگہ کچھ سچائی ضرور لیے ہوئے ہیں، لیکن کتابوں کی یا کہہ لیجئے اچھی کتابوں کی افادیت سے انکار کرنا دانش و بینش سے انکار کرنا ہے۔ کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے چند سالہ جاگتے لمحوں میں زندگی کو اتنا بھی دیکھ سکے جو اس کے لیے عام سطح پر انتہائی لازمی ہے۔ یہ حقیقت کسی سے چھپی ہوئی نہیں کہ ادب و سائنس میں ہماری تمام ترقی اور نئی جہتوں کی دریافت کتب ہی کی رہین منت ہے۔ اگر کتب نہ ہوتی تو ہم ہزاروں سال کے تجربے کو کیسے محفوظ کر سکتے تھے؟ کتب کی افادیت پر کچھ لکھنا بظاہر انتہائی مزاح کا خیز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اہمیت سے شاید کسی کو انکار ہی نہیں۔ اگر انکار ہے تو اس حقیقت سے کہ کتابیں پڑھنے کے لیے وقت کہاں سے آئے۔ گویا یہ اسی طرح ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس تازہ ہوا حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں۔ ہم کھانا کیسے کھائیں، ہم کیسے سوئیں، کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کتابوں کی اہمیت کو دل سے قبول کیا جائے۔ شاید ہمارے دور کی بے سمتی، کھوکھلاپن، احساس تنہائی کتابوں سے لاتعلقی کا نتیجہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فطرت کی کتاب ہر جگہ کھلی پڑی ہے، اسے پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کی کیا ضمانت کہ ہر آنکھ اس نے فطرت کو سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہر کان ساز فطرت سے ابھرتے ہوئے نغموں کی حلاوت محسوس کر سکتا ہے، اور ہماری حسیات اتنی بیدار ہیں کہ وہ ہر شے کی حقیقت کو محسوس کر سکتی ہیں۔ ایسی حسیات چند ہی افراد کے حصے میں آتی ہیں، اور یہ افراد ان حسیات سے استفادہ کر کے ہمہ جہتی حسن فطرت کو پوری بنی نوع انسانیت کو روشناس کرانے کی سعی کرتے ہیں، اور یہ سعی کتابوں کی رہین منت ہے۔ اگر ہمیں زندگی درکار ہے تو ہمیں زندگی کے اسباب کی تلاش کرنا ہوگی، اور یہ تلاش کتابوں سے وابستگی کے بغیر کبھی نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ اس میں کلام نہیں کہ اچھی بلکہ بہت اچھی کتب لکھی جا رہی ہیں، لیکن ان تک رسائی بھی ممکن نہیں۔ اچھے کتب خانوں کا فقدان ہے۔ کتابوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جہاں کتابوں کی اہمیت کم ہوئی ہے، وہاں کتب لکھنے والے اور کتاب پڑھنے والے کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی اپنا تمام حسن ضائع کرتی جا رہی ہے، اور انسانیت ایک خواب پریشاں سے دوچار ہے۔ دوستو، اگر آج کا مضمون آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ بہت شکریہ۔